الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر روز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، فلسطین بیت المقدس جسے کہا جاتا ہے، بیت المقدس کا علاقہ ہے جہاں بیت المقدس ہے، مقامات مقدسہ موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو وہاں پر موجود ہے قبلہ اول اور انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے مزارات ہیں، اور مسجد الاقصیٰ ہے، اور دیگر کئی جو ہے وہ مقامات ایسے ہیں جو مقدس مقامات ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ایک اہم ترین جگہ ہے فلسطین۔ اور فلسطین کی اہمیت کو آپ یوں بھی سمجھیں کہ یہ قبلہ اول وہاں موجود ہے ہمارا، اور اسلام سے جب آغاز ہوا اسلام کا، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور نمازوں کا آغاز ہوا، تو نماز بیت المقدس کی طرف، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ اور اس کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ یہ قبلہ تبدیل ہو، تو وہ ایک مسجد ہے جسے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو 2 رکعتیں آپ نے وہاں جو ادا کی، پہلی 2 رکعتیں وہ بیت المقدس کی طرف تھیں، اور پھر جب اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی تو اس کے بعد آپ بیت اللہ، کعبۃ اللہ شریف کی طرف آپ نے منہ کر کے نماز پڑھی۔ تو بیت المقدس کی اہمیت کو ہم اس انداز سے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے، اور یہ مقدس مقامات کا مجموعہ ہے۔ یہاں تاریخی مقامات ہیں اور بے شمار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگاریں یہاں موجود ہیں۔ تو یہ فلسطین مسلمانوں کے لیے بہترین جگہ ہے، تو امپورٹنس بڑھ جاتی ہیں، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اور ویسے بھی اس موضوع کو آج سرنامہ کلام میں نے اس لیے بنایا کہ فلسطین پر جو ہے وہ ظلم و بربریت قائم ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ غزہ کی پٹی پر اور دیگر جو مقامات ہیں یہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کی آندھیاں چل رہی ہیں، اور ہم دعا گوئیں اللہ پاک فلسطین کو آزادی نصیب فرمائے، فلسطین کی مدد کی جائے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کی جائے، اور انہیں امدادی جو چیزیں ہیں وہ پہنچائی جائیں، طبی علاج پہنچایا جائے، اور انہیں اشیاء خورد و نوش پہنچائی جائیں، اور کھانے پینے کی چیزیں، کپڑے اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ پہنچائی جائیں، اور سفارتی اور سماجی اخلاقی جو بھی مدد ہو سکتی ہے وہ کی جائے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فلسطین کی مدد کرنا یہ بے شمار فضیلتوں کا باعث ہے۔ دیکھیں، حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا افضل الاعمال احمزھا، کہ افضل ترین عمل وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو، تکلیف زیادہ ہو، پریشانی زیادہ ہو۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ بار بار اجلاس کر رہے ہیں، بار بار میٹنگز کر رہے ہیں، فلسطین کے اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے درمیان مذاکرات طے ہو جائیں، تو یہ ساری چیزیں میں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم جلد از جلد اس طرح کے معاملات کو نمٹائیں۔ میں اس موضوع پر اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ فلسطین سے ہمیں محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، اور اسلام کی وجہ سے فلسطین سے محبت ہے، اور فلسطین کے جو بیچارے مسلمان ہیں ان کی مدد کرنا یہ یعنی ہر صاحب ثروت مسلمان کی سمجھے کہ اولین ذمہ داری ہے۔ تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے، مشکلات نہیں ہونی چاہیے۔ جو بندہ وہاں پہنچ سکتا ہے، وہاں تک رسائی رکھوا سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ مدد کرے، جیسے کہ میں نے حدیث پاک عرض کی۔ تو دوسرا یہ کہ پانی پلانے کے فضائل دیکھیں آپ، اور کپڑے پہنانے کے، سلام کرنے کے، طعام کھلانے کے، تو جو لوگ ان چیزوں سے محروم ہیں انہیں دیں آپ۔ جو لوگ جسے تعلیم دلا سکتے ہیں وہ وہاں اپنے ملک میں فلسطینیوں کو لائیں، ان کی مدد کریں، انہیں کھلائیں پلائیں، انہیں تعلیم دیں، تو اس میں فائدہ ہوگا۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم سب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ کسی بھی طرح ان کی مدد کی جائے گی، ان کے لیے ہر نماز میں دعا کی جائے کہ اللہ فلسطین کو آزادی عطا فرمائے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما۔ تو یہ جو ہے نا ایک بہترین ضرورت ہے ہماری۔ تو میں نے سوچا اس موضوع پر گفتگو کروں۔ تو فلسطین تاریخی مقامات میں سے ہے، اور انشاءاللہ الکریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق فلسطین ضرور آزاد ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس کے لیے بار بار دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ ختم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔